شہر کی روشن گلیوں میں ایمن ایک معصوم اور حساس لڑکی تھی جس کے خواب محبت اور سکون سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ ایک مشہور بزنس مین کی بیٹی تھی۔ دولت اور عزت کے باوجود اس کا دل نرم اور پاکیزہ تھا، مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ اسی شہر کے ایک اور حصے میں اسد رہتا تھا۔ اس کے والد کا کاروبار ایمن کے باپ کے ساتھ مقابلے میں تھا۔ برسوں پرانی دشمنی نے دونوں خاندانوں کے بیچ ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی جسے توڑنا ناممکن لگتا تھا۔ اسد نے بچپن ہی سے اپنے کانوں میں یہی سنا کہ ایمن کے باپ کی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہوا، وہی ہمارا دشمن ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ نفرت اس کے دل میں زہر بن کر بیٹھ گئی۔ اسد نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دشمن سے بدلہ ضرور لے گا، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ ایک دن یونیورسٹی کے فنکشن میں قسمت نے پہلی بار ایمن اور اسد کو آمنے سامنے کر دیا۔ ایمن نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ آنکھیں عجیب سی کشش رکھتی تھی، لیکن ان میں ایک سختی اور بغاوت بھی تھی۔ ایمن نے سوچا یہ لڑکا اوروں سے مختلف ہے۔ دوسری طرف اسد نے دل میں کہا یہ وہی دشمن کی بیٹی ہے، لیکن کمال ہے، اتنی معصوم ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ دشمن کے خون سے ہے۔ یونیورسٹی کی کلاسز اور پروجیکٹس کے بہانے دونوں کو بار بار ایک ساتھ آنا پڑا۔ ایمن کا دل رفتہ رفتہ اس کی جانب مائل ہونے لگا۔ وہ اس کے سخت لہجے کے پیچھے چھپے درد کو محسوس کرنے لگی، مگر اسد نے اپنی نفرت کو چھپائے رکھا۔ اس نے دل میں ایک نیا کھیل سوچا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایمن کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس کے باپ کو دکھ دے۔ اگر دشمن کی بیٹی مجھ پر فدا ہو جائے تو یہی سب سے بڑا انتقام ہوگا۔ آہستہ آہستہ اسد نے نرم رویہ اختیار کرنا شروع کیا۔ وہ کبھی ایمن کی چھوٹی باتوں پر مسکرا دیتا، کبھی اس کی مدد کرتا۔ ایمن کے لیے یہ سب نیا تھا۔ وہ سمجھ بیٹھی کہ شاید اسد بھی اسے چاہنے لگا ہے۔ ایمن کے دل میں پہلی بار محبت کی کونپل پھوٹنے لگی۔ وہ شام کو ڈائری میں اسد کا ذکر کرنے لگی، اس کی باتوں کو یاد کرنے لگی اور رات کو اس کی آنکھوں کے خواب دیکھنے لگی۔ ادھر اسد اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود سے کہتا یہ محبت نہیں، یہ میرا ہتھیار ہے۔ لیکن جب وہ ایمن کے ساتھ وقت گزارتا، اس کی مسکراہٹ دیکھتا تو دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا نرم جذبہ جنم لینے لگتا۔ وہ خود سے سوال کرنے لگا کیا میں واقعی صرف انتقام کے لیے یہ سب کر رہا ہوں، یا یہ لڑکی واقعی مجھے بدل رہی ہے؟ ایک دن شام کے وقت ایمن نے ہمت کر کے کہا اسد تمہارے ساتھ وقت گزار کر مجھے لگتا ہے کہ دنیا اتنی بری نہیں جتنی نظر آتی ہے، تمہارے اندر کوئی اور ہی شخص چھپا ہے۔ اسد چند لمحے خاموش رہا، اس نے نظریں جھکا لی۔ ایمن کے الفاظ دل کو چھو گئے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا تم مجھے نہیں جانتی ایمن، میں وہ نہیں ہوں جو تم سوچ رہی ہو۔ ایمن نے مسکرا کر جواب دیا پھر بھی میرا دل تمہیں وہی دیکھتا ہے جو تم چھپانا چاہتے ہو۔ یہ لمحہ اسد کے لیے فیصلہ کن تھا۔ وہ چاہتا تو اپنی اصل نیت ظاہر کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ وہ جانتا تھا ابھی کھیل باقی ہے۔ ایمن اپنی محبت کے جادو میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اسے خبر بھی نہ تھی کہ اس کے سامنے کھڑا شخص دراصل اس کے خوابوں کا شہزادہ نہیں بلکہ دشمنی کا انتقام لینے والا ہے۔ رات کے سناٹے میں اسد کے دل میں جنگ چھڑ گئی۔ کیا یہ واقعی صرف انتقام ہے، یا یہ وہ لمحہ ہے جب دشمن کی بیٹی میرے دل کی ملکہ بن چکی ہے؟ ایمن کے دن اسد کی یادوں سے بھرنے لگے تھے۔ وہ یونیورسٹی جاتی تو نظریں اسی کو ڈھونڈتی، واپس آتی تو ہر لمحہ اس کی باتیں دہراتی۔ محبت کے نشے نے اسے اپنی دنیا سے کاٹ دیا تھا۔ اسد ظاہر مسکرا رہا تھا، نرم لہجے میں بات کرتا، ایمن کے قریب آنے کے موقع خود پیدا کرتا، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنی اصل نیت یاد رکھتا۔ یہ سب ایک کھیل ہے، یہ محبت نہیں۔ ایک شام جب دونوں لائبریری میں پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، اسد نے جان بوجھ کر ایمن کی طرف جھک کر کہا کاش وقت رک جائے اور ہم اسی لمحے میں قید ہو جائے۔ ایمن کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ اس نے سوچا یہی وہ لمحہ ہے جس کا خواب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے، مگر اسد کا دل بھی کانپ گیا۔ وہ اپنے ارادوں کے بوجھ میں دبنے لگا۔ کیا میں اس لڑکی کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں، یا میں واقعی حد پار کر چکا ہوں؟ کچھ دنوں بعد ایمن نے اسد کو اپنے گھر مدعو کیا۔ اس کے والد گھر پر موجود نہیں تھے۔ دونوں نے شام ایک ساتھ گزاری۔ ایمن نے پہلی بار اسد کے سامنے اپنے دل کا اعتراف کیا۔ اسد، میں جانتی ہوں کہ ہم الگ الگ دنیاؤں سے ہیں، لیکن میرا دل صرف تمہیں چاہتا ہے۔ اسد لمحے بھر کو سن ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا بدلہ تو پورا ہو رہا ہے، لیکن دل کیوں خوش نہیں ہے۔ اچانک ایک دن ایمن نے یونیورسٹی میں اسد کو ایک اجنبی سے بات کرتے ہوئے سن لیا۔ اس اجنبی نے کہا یاد رکھنا یہ کھیل دشمن کی بیٹی کو توڑنے کے لیے ہے، کہیں تم خود اس میں نہ پھنس جانا۔ ایمن یہ سن کر جیسے پتھر کی ہو گئی، اس کے دل پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ گھر آ کر وہ رات بھر روتی رہی۔ کیا یہ سب ایک دھوکہ تھا؟ کیا اسد کی محبت صرف ایک کھیل تھی؟ اگلے دن جب اسد نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو ایمن نے سرد لہجے میں کہا میں تمہیں جان گئی ہوں، تم وہ نہیں ہو جو دکھائی دیتے ہو، تم نے میرے دل کے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ اسد نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس غصے اور ٹوٹ پھوٹ کو برداشت نہ کر سکا۔ اسد نے کہا ایمن
सुनो, बात वह नहीं है जो तुमने सुनी है, एमन ने चीख कर कहा। बस करो, तुमने मेरा एतबार तोड़ा है। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी समझा और तुमने मुझे दुश्मनी का हथियार बना दिया। वह रोती हुई वहाँ से चली गई। असद खामोश खड़ा उसे जाता देखता रहा। दिल के अंदर तूफान मच गया। रात को आईने के सामने खड़े होकर असद ने अपने आप से कहा, ये सब खेल था, लेकिन क्यों मेरा दिल दुख रहा है? क्यों मैं उसे खोना नहीं चाहता? दूसरी तरफ एमन अपने कमरे में बैठकर डायरी के औराक फाड़ रही थी। वह सारे ख्वाब जो असद के साथ देखे थे सब खत्म कर देना चाहती थी। उसके दिल ने कहा, ये वह मोहब्बत नहीं जिसके ख्वाब मैंने देखे थे, ये धोखा है। मगर जब वह अपनी आंखें बंद करती तो फिर भी असद का चेहरा उसके सामने आ जाता। दिल और दिमाग के बीच एक जंग छिड़ गई। असद भी सुकून से खाली हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी आंखें में तो मैं असद भूना था, नफरत की आग में खुद जलने लगा है। क्या मैंने वाकई उसे खो दिया है या अभी वक्त है कि सब बदल जाए? इसी कशमकश में दिन गुजरते गए। दोनों के बीच खामोशी, फसले और नफरत की दीवार खड़ी हो गई। लेकिन दिल के अंदर कहीं न कहीं एक एहसास जिंदा था कि शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एमन और असद के दरमियान दीवार खड़ी हो गई थी। दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। एमन के दिल में जख्मी यादें थीं और असद के दिल में पछतावा। असद रातों को जागने लगा। वह सोचता, मैंने उसे दुख दिया, लेकिन मेरा दिल तो उसी के साथ धड़कता है। अगर मैंने सब कुछ खो दिया तो इस बदले की आग का क्या फायदा? एमन यूनिवर्सिटी आती मगर असद को देखते ही रास्ता बदल लेती। उसकी आंखों में नफरत थी, लेकिन दिल में अब भी वह धड़कन बाकी थी जो सिर्फ असद के नाम से जुड़ी थी। एक दिन एमन के वालिद ने उसे खबर दी, बेटी, मैंने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया है। यह सुनकर एमन पर जमीन जैसे टूट पड़ी। वह जानती थी कि उसका दिल सिर्फ असद का है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि असद ने उसे धोखा दिया था। उसी दौरान असद ने एक फैसला किया। उसने अपने दुश्मनों को छोड़ दिया, दुश्मनी का खेल खत्म कर दिया। उसने सोचा, एमन को पाने के लिए मुझे अपनी नीयत और रास्ता बदलना होगा। उसने अपने दोस्त से कहा, मैंने खेल छोड़ दिया है, अब मैं सिर्फ एमन को सच्चाई के साथ चाहता हूँ। उसके दोस्त ने तंथिया कहा, तुम तो बदले के लिए आए थे, अब मोहब्बत में डूब गए? असद ने जवाब दिया, हाँ, ये सच है, मोहब्बत ने मुझे बदल दिया है। कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी में एमन पर हमला हुआ। चंद बदमाश लड़कों ने उसे अकेला पाकर घेर लिया। वह बेसहारा हो गई। उसी लम्हे असद वहाँ पहुँचा। वह तन्हा सबसे लड़ पड़ा, अपने जख्मों की परवाह किए बगैर एमन को बचा लिया। एमन ने कांपते हुए उसे सहारा दिया। तुम क्यों आए थे? असद ने जख्मी आवाज़ों में कहा, क्योंकि तुम मेरी हो। बदले के खेल ने मेरा दिल बंद किया था, लेकिन मोहब्बत ने मुझे जिंदा किया है। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। एमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि ये वही असद है जो उसके दिल में बसा हुआ था। असद बेहोश हो गया। एमन ने उसे अस्पताल पहुंचाया। वह पूरी मेद-10 रात उसके पास बैठी रही। दिल कहता रहा, यह शख्स मेरा है, चाहे उसने धोखा दिया, लेकिन उसकी मोहब्बत सच्ची है। सुबह जब असद को होश आया तो उसने एमन का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैंने सब छोड़ दिया है, अब सिर्फ तुम हो। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? एमन ने लम्हा भर सोचा। उसकी आंखों के सामने वह तमाम धोखे और फिर वह कुर्बानियां आई। आखिरकार उसने कहा, मोहब्बत माफी है और मेरा दिल अब भी तुम्हारा है। दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर वह आंसू दुख के नहीं, सुकून और जीत के थे। कुछ दिन बाद एमन के वालिद ने भी हकीकत को तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा, अगर ये शख्स तुम्हारे लिए अपनी जान तक लड़ सकता है तो यह दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारी तकदीर है। यूं एमन और असद की कहानी एक नए आगाज में बदल गई। दुश्मनी हार गई, मोहब्बत